ایک عظیم محل میں 4 بہنیں اور ان کا بھائی رہتا تھا، سب شہزادیاں اور ایک شہزادہ، لیکن ہر ایک کی الگ عادت تھی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ ہر وقت کھانے کی فکر کرتا رہتا تھا، ناشتے کے دوران ہی دوپہر کے کھانے کے بارے میں سوال کرتا رہتا اور اکثر کچن کے نوکر پریشان ہو جاتے۔ اس کے پاس ایک موٹی سی بلی تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ اسماعیل کا سب سے بڑا شوق بس کھانا پینا اور بلی کے ساتھ کھیلنا تھا۔ پہلی شہزادی غصے والی اور جھگڑالو تھی، ذرا سی بات پر آواز اونچی کر لیتی اور بہنوں سے لڑائی شروع کر دیتی۔ دوسری شہزادی عقل مند اور نرم دل تھی، وہ بہنوں کو سمجھاتی کہ بہنوں، ہر وقت کھانے، سونے، جھگڑنے اور آئینے میں دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا، کچھ عقل بھی استعمال کرو۔ تیسری شہزادی کو بس سونا پسند تھا، وہ محل کے سب کمرے بدل بدل کر دن رات سویا کرتی۔ اور سب سے چھوٹی چوتھی شہزادی آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی، کبھی کپڑے بدلتی تو کبھی اپنے بال سنوارتی اور بار بار کہتی، میں سب سے حسین ہوں۔ ایک دن محل میں خبر پہنچی کہ قریبی بادشاہ نے ایک شاندار دعوت رکھی ہے اور سب شہزادیاں اور شہزادہ اسماعیل وہاں بلائے گئے ہیں۔ شام کو تیار ہونے کا وقت آیا تو محل میں ہلچل مچ گئی۔ سب سے چھوٹا شہزادہ اسماعیل کھانے کی میز کے پاس بیٹھ گیا، اپنی بلی کے ساتھ کھیلتے ہوئے بولا، واہ، یہ میٹھا تو میرا ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اسی دوران پہلی شہزادی حوریہ غصے میں بھڑکتی ہوئی آئی اور چیخی، اسماعیل، اپنی بلی کو کھانے کی میز سے فوراً اٹھاؤ اور آرام سے کھاؤ، یہ میٹھا میرا ہے۔ دوسری شہزادی مناہل نے سب کو سمجھایا، دعوت میں جانا ضروری ہے، وہاں دوسرے محلوں کے لوگ ہوں گے، بڑے بزرگ ہوں گے، اخلاق، عزت اور لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ سیکھنے کو ملے گا، یہ سب کھانے یا نیند سے زیادہ قیمتی ہے۔ تیسری شہزادی ایمان انگڑائی لے کر، ہائے اللہ، مجھے تو صرف سونا پسند ہے، مجھے تو سونے دو، باقی سب باتیں بعد میں، مجھے جگایا تو برا ہوگا۔ چوتھی شہزادی عیشا آئینے کے سامنے گھومتے ہوئے، سب چھوڑو، اصل شہزادی تو میں ہوں، دیکھو میری خوبصورتی۔ آخر کار شہزادہ اور سب شہزادیاں بہترین لباس میں تیار ہو کر قریبی بادشاہ کی دعوت کے لیے روانہ ہوئے۔ اسماعیل اپنی بلی کو گود میں لے کر خوش تھا اور حوریہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے میں آ کر راستے میں شور مچاتی رہی۔ راستے میں ایک پرانے پل کے قریب ڈگی خراب ہو گئی، سب گھبرا گئے۔ اسماعیل اپنی بلی کے ساتھ تھوڑا ڈرا اور حوریہ چیخنے لگی۔ مناہل نے سب کو قابو میں کیا اور سب کو پل کے کنارے سے اتر کر پیدل چلنے کو کہا۔ ایمان سست چل رہی تھی، ہر قدم پر انگڑائی لیتی اور بولی، ہائے، کاش میں گھر سوئی رہتی۔ مناہل نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور کہا، ایمان، جلدی کرو، محل قریب ہے۔ سب بہن بھائی تھوڑی دیر پیدل چلنے کے بعد محل پہنچ گئے۔ محل میں داخل ہوتے ہی سب کی آنکھیں چمک اٹھی، شمعوں کی روشنی سے حال جادوئی لگ رہا تھا اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے سب شہزادیاں اور شہزادہ اسماعیل کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ سب بیٹھ گئے، لیکن اچانک سب کی نظر میز کے بیچ ایک بڑے سنہری ڈبہ پر پڑی۔ اسماعیل فوراً اپنی بلی کے ساتھ ڈبے کی طرف لپکا اور بولا، واہ، یہ ڈبہ تو عجیب لگ رہا ہے، شاید اس میں بہت سا کھانا ہوگا۔ حوریہ نے فوراً چیخ کر کہا، اسماعیل، یہ ڈبہ تمہارا کھیلنے کا نہیں، تم دور رہو، اور جھگڑالو انداز میں ڈبے کے قریب جانے سے اسماعیل کو روکنے لگی۔ اتنے میں ایک سبز رنگ کا طوطا تیزی سے پر مار کر سیدھا سنہری ڈبے پر آ بیٹھا۔ طوطے کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے وہ سب کے دلوں کے راز پڑھ رہا ہو۔ اچانک اس نے انسانی آواز میں کہا، خبردار، یہ ڈبہ عام نہیں،
अचानक रोशनी का दायरा सब बहन भाइयों के इर्द गिर्द बन गया। वो जादू के हिसार में कैद हो गए, अब चाहकर भी वहाँ से हट नहीं सकते थे। सब शहजादियाँ और इस्माइल हैरान रह गए। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, बिल्कुल सही कहा तोते ने, ये डब्बा आम नहीं बल्कि जादुई डब्बा है। इसकी चाबी एक चुड़ैल चुरा कर ले गई है। उसने मेरे बेटे को जादू से तोता बना दिया और इसी डब्बे में उस जादू को तोड़ने का राज छुपा है। अगर वो चाबी न मिली तो ये डब्बा कभी न खुलेगा और महल पर जादू का साया छा जाएगा जिसे कोई नहीं तोड़ सकेगा। तोता बोला, ख्याल रखना, चुड़ैल तुम सबकी कमज़ोरियाँ जानती है और तुम्हें उसी के मुताबिक आजमाइशों में डालेगी। अगर तुमने अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा लिया तो वापस आ सकोगे, वरना हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। अचानक फर्श लरजने लगा। सब बहन भाई चीख पड़े और एक लम्हे में वो सब आजमाइश की जादुई जगह पर पहुंच गए। दोस्तों, आगे की कहानी और भी मज़ीद दिलचस्पियों से भरपूर है। अगला हिस्सा पहले से अपलोड है, तो फ़ौरन जाकर देखें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सुल्तान टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हर नई कहानी सबसे पहले मिले।